پروگرام کربلا درسگاہ انسانیت میں آج ہم عاشورہ جو ایک ابدی تحریک ہے اور اسلام کی بقا کی ضامن ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور بیشتر ہم رہبر معظم سید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی جو تقریر ہے جنہوں نے عاشورہ کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے فرمائی، اس میں سے بھی اقتباسات پیش کریں گے اور آپ کی لائیو قائد بھی ہمیں لیں گے، اور اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اگر آج نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں، تو انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے یہ ہر اتوار اور سوموار 5 سے 6 بجے تک ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، عاشورہ کا واقعہ جو ہے یہ کوئی محض تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ امت اسلامیہ کے لیے ایک ثقافت ہے، ایک ابدی تحریک کا سرچشمہ ہے۔ کربلا اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ایسی تحریک ہے جس کا آغاز امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے ذریعے، جس کی اس دور میں اشد ضرورت تھی، ملت اسلامیہ کے لیے ایک لاہے عمل پیش کیا ہے۔ یہ صرف درس شہادت ہی نہیں بلکہ بے شمار تعلیمات کا خزانہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بنیادی 3 عناصر ہیں۔ پہلا عنصر جو ہے اس میں منطق ہے، عقل کا عنصر ہے، اور دوسرا جو عنصر ہے اس میں وہ شجاعت اور حمیت کا عنصر ہے، اور تیسرا عنصر جو ہے اس تحریک کا وہ مہر و محبت ہے، وہ مودت ہے جو اس تحریک کا بہترین عنصر ہے۔ واقعہ کربلا میں جو عقل و منطق کا عنصر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ارشادات میں وہ جلوہ گر ہے۔ تحریک کے آغاز سے ہی مدینے سے لے کر شہادت تک ان کے نورانی فرمودات، ان کے خطبات اور ان کے جو بیانات ہیں، ان کا ایک ایک جملہ ایک قوی منطق کو بیان کرتا ہے، اور اس منطق کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حالات ایسے نہج پر پہنچ جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے اقدام کرے، چاہے اس اقدام میں انتہائی خطرہ موجود کیوں نہ ہو۔ انسان مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک تعالی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنی اولاد کو پیش کر دے، اپنے عزیز و اقارب کو پیش کر دے، اپنے بیوی بچوں کو بھی میدان میں لے آئے اور ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اس قدر زیادہ دہرایا گیا ہے کہ ہمیں یہ معمولی نظر آتی، حالانکہ ان میں سے ایک ایک لفظ انقلابی تاثیر کا حامل ہے۔ بنابراین جب اقدام ناگزیر ہو تو انسان کو اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر ہر انتہائی قدم جو کہ عقل و
منطق و شریعت کے اعتبار سے درست ہوتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے، اور دین وہ قیمتی چیز ہے جس کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله۔ فرماتے ہیں جو شخص ایسے ظالم اور جابر حکمران کو دیکھے جو محرمات الہیہ کو حلال قرار دے، عہد الہی کو توڑنے والا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرنے والا ہو، اور بندگان خدا میں گناہ اور سرکشی کا رواج دینے والا ہو، اور یہ شخص عملی یا زبانی طور پر اس کے خلاف کوئی قدم نہ کرے، یعنی جب ایسے حکمران کو دیکھے اور مسلمان جو ہے نہ کوئی زبانی اقدام کرے نہ کوئی عملی طور پر اقدام کرے، اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے وہیں داخل کرے جہاں پر اس ظالم حکمران کو داخل کرے گا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے، اور رسول پاک نے فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کس نے ہمیں اس پر عمل کر کے دکھایا؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مکے میں، مدینے میں، راستے کے مختلف مقامات پر اپنے مختلف خطبات میں، اپنے فرامین میں، اور خصوصاً محمد بن حنفیہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو اپنی وصیت میں اس فرمان کو بیان فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام اس کام کے انجام کو جانتے تھے۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نعوذ باللہ اقتدار کے حصول کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے انجام سے بے خبر تھے اور اسی طرح آپ آگے بڑھے۔ ایسا نہیں ہے، تحقیقی جائزہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ اس اقدام کا انجام کیا ہوگا، اس کی خبر تھی امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام کو پورا علم تھا، اس لیے کہ وہ علم لدنی رکھتے تھے اور خدائی فہم و فراست کے ذریعے انجام تک اور اس کا انجام جو ہوگا اس کو جانتے تھے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ وہ حکومت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ صرف حکومت برائے حکومت ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ تو مولا کائنات علی علیہ السلام جب اپنا جوتا گھانٹ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یا حضرت اب اس کی کیا قیمت ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے فرمایا خود، اے عبداللہ اس کی تیری نظر میں کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا جی میری نظر میں تب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ جوتا پرانا ہے، پھٹ گیا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر حکومت کرنا، اگر میں اس حکومت کے ذریعے عدالت اجتماعی قائم نہ کر سکوں، حقدار کے حق کو نہ دے سکوں، ظالم کا ہاتھ نہ روک سکوں، تو اگر یہ ایسا نہ کر سکوں تو یہ جوتا میرا تم پر حکومت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کی نگاہ میں حکومت کوئی چیز نہیں ہے، حکومت برائے حکومت۔
لیکن جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے قوانین کو اس کی زمین پر نافذ کرنے کی بات ہے، حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات ہے، خلافت الہی کا نظام قائم کرنے کی بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر نبی کا مطمع نظر رہا، ہر ولی کا، ہر امام کا، اور یہ بڑا اہم ترین چیز ہے کہ یعنی معاشرے میں اسلام کو نافذ کیا جائے، اور یہ حکومت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف حکومت کے لیے آپ اٹھے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے آپ کے تحریک کے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھئی بالکل یہ سرے سے ہے ہی نہیں تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ صرف اس مقصد کے لیے اٹھے تھے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام تو جانتے ہیں اپنا انجام، اور ان کو علم لدنی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے جو ان کو علم ہے وہ جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا کہ میرا نواسہ جو ہے وہ عراق کی سرزمین میں قتل کیا جائے گا، لیکن کیونکہ راستے میں اگر کسی علاقے سے کوئی لوگ اٹھتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک طبی انداز سے اپنے تحریک کو، اپنی نہضت کو، اپنے قیام کو آگے بڑھایا، اور امام حسین کی تحریک میں عقل اور منطق جو ہے وہ قدم قدم پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو لہذا مسئلہ جو تھا وہ دین کی بقا کا تھا۔ اس عظیم ہدف پر فخر کائنات حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے درس ہے، اور یہ عملی درس ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ صرف خطبات دیے جائیں، وعظ و نصیحت کی جائے، صرف قول سے، زبان سے بات کی جائے، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ میدان عمل میں اتر کر قربانی پیش کر دی جائے کہ اگر معاشرے کو میرے خون کی ضرورت ہے تو پھر شہید جو ہے وہ شہید ہو کر معاشرے کو، جو کہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہوتا ہے، اپنے خون کی چھینٹیں ان کے چہرے پر مارتا ہے تاکہ وہ خواب غفلت سے اٹھیں اور احساس کریں کہ شہید جس نے اپنے خون سے اسلام کو سیراب کیا ہے، جس نے اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، تو اس کی جو مظلومیت ہے اس سے پھر لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو، ایک بیداری پیدا ہو۔ تو امام حسین نے جو کربلا میں کیا وہ تمام انسانوں کے لیے درسگاہ ہے، جو تاریخ اسلام کے افق پر سورج کی مانند ذوفشاں ہے۔ آپ کی آواز استغاثہ پر آج تک انسانی ضمیر صدائے لبیک بلند کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح امام حسین کی اس تحریک نے تحریک توابین کو جنم دیا۔ اس کے بعد بنی امیہ کا تختہ اٹھنے کے لیے بھی عباسیوں نے جو نام استعمال کیا، جو نعرہ استعمال کیا، وہ یہی تھا کہ ہم رضائے آل محمد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم حکومت جو ہے آل محمد کے کسی فرد کے سپرد کریں گے۔ تو بنی امیہ کا انہوں نے تختہ اٹھ دیا۔ اس کے بعد آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو جمہوری اسلامی ایران کا انقلاب ہے وہ بھی سید الشہداء کی برکت سے ہے۔ اور خود امام خمینی فرماتے ہیں کہ ماہ چدارین از ماہ محرم و سفر است، یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی برکت سے ہے۔ محرم جو مہینہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ماہ سفر جو مہینہ ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، جو شریکت الحسین ہے۔ تو بھائی نے قربانی پیش کی ہے اور بہن نے اس پیغام کو پہنچایا ہے اور ان کے خون کو چھپنے نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ محرم اور سفر اور یہ تحریک امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اسلامی انقلاب رونما ہوا ہے۔
اور وہی جذبہ اور جوش جس کی وجہ سے طاغوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنا عظیم انقلاب برپا کر دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار بیدار ہیں اور کربلا سے درس حاصل کر رہے ہیں، ان میں وہی جوش اور جذبہ اور حریت اور آزادی کا درس ان میں موجود ہے جو انہوں نے کربلا سے لیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں عقلی اور منطقی پہلو موجود ہے، جس میں قرآن مجید نے بھی کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایسی امت ہو جسے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے اور تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی از منکر کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو عزیزان گرامی، کربلا سے جو پیغام ملتا ہے اس میں عقل ہے، منطق ہے، اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے. اور دوسرا جو پہلو ہے اس میں نمایاں کربلا سے وہ شجاعت کا پہلو ہے، حمیت و غیرت اور شجاعت کا پہلو ہے. یعنی جہاد اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت بس اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. مسلمانوں کو اس تحریک کے راستے میں اور اس جہاد کے دوران بھی اپنی اور اسلام کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے. انتہائی مظلومیت کے عالم میں بھی آپ کربلا والوں کے چہروں پر عزت و توقیر کی چمک دیکھیں گے. بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے تحریک چلائی، جنگ بھی کی، لیکن اپنی عزت اور وقار کی حفاظت نہیں کر سکے. حسین ابن علی علیہ السلام نے ایسا کام کیا ہے کہ ان کا ہر قدم باوقار ہے اور پر افتخار ہے. جب حسین ابن علی ایک راحت کی مہلت حاصل کرتے ہیں تب بھی اپنے عز و شرف پر آپ نے کوئی آنچ نہیں آنے دی. تو عزیزان گرامی، وہ امام حسین جنہوں نے فرمایا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں تلاوت قرآن کو دوست رکھتا ہوں. تو عزیزان گرامی، امام حسین نے کربلا میں شجاعت اور حمیت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. حتیٰ کہ جب آپ نے حل من ناصرن ینصرنا کہہ کر نصرت طلب کی تو بھی اپنے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیا. مدینے سے کوفے تک کے سفر میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے باتیں ہوئی. ان میں سے بعض کو مدد کے لیے کہا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ خود کو کمزور محسوس کر رہے تھے. وہ ہستی اور وہ ذات جو اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف اور اللہ کی مدد سے اپنے سفر کو شروع کرنے والی ہستی ہے اور جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہو، وہ کمزوری محسوس نہیں کرتا. یہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے انسانوں کو شجاعت کا، حریت کا، عزت کا پیغام دیا. تو یہ دوسرا نمایاں عنصر ہے واقعہ کربلا میں، شجاعت کا پہلو. تو عزیزان گرامی، جہاد جو امام حسین نے کیا ہے تو انہوں نے اس میں شجاعت اور حمیت کا ہم سب کو سبق دیا ہے. جہاد کے لیے تمام اقدامات چاہے سیاسی ہوں، تشہیراتی ہو یا جان قربان کرنے کا مقام ہو، یہ سب کے سب عزت کے ساتھ طے ہونے چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام
کی عاشورہ کے تسلسل کو کہ جب فیضیہ میں حضرت آیت اللہ خمینی تقریر کر رہے تھے تنہا، تو کس جرأت اور شجاعت سے انہوں نے پیغام دیا تھا اس وقت، اور انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تھا. تو یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ حوصلہ، یہ جرأت، یہ شجاعت کربلا سے ہمیں ملتی ہے. اب تیسرا جو عنصر ہے کربلا کے جہاد میں، وہ مہر و محبت کا حقیقی چہرہ ہے، وہ مہر و محبت کا حقیقی مظہر ہے جو کربلا میں تیسرا پہلو پایا جاتا ہے. اس واقعے کے دوران اور پھر اس کے بعد کی منزلوں میں مہر و محبت کے جذبے نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. اسی جذبے نے عاشور کی تحریک کو ایک الگ تشخص عطا کر دیا ہے. واقعہ کربلا جنگ و جدل، قتل و خونریزی نہیں، بلکہ مہر و محبت و عشق اور مودت کے ستونوں پر استوار ہے. مہر و محبت کا درجہ بہت عظیم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں محبت حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا حکم ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفہ و شام میں منطقی باتیں بھی کرتی ہیں. خطبات ان میں آپ دیکھیں، مطالعہ کریں تو بی بی کے خطبات میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، عقل بھی ہے، منطق بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ محبت اور مودت کے جذبات بھی ہیں، اور اپنے بھائی حسین کی محبت کو بھی بیان کیا گیا اور اہل بیت کی مودت کو بھی بیان کیا گیا. اور یہ سارے پہلو کربلا کے اس پیغام میں موجود. ہمارے ساتھ کالنا جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں علی سے بات کر رہی ہوں مولانا صاحب. یہ جتنے بھی جو یہ واقعہ کربلا کی جو سٹوری ہے، جو بچوں کے لیول میں آپ نے کی ہدایت میں مل سکتا ہے کتابیں انگلش میں؟ جی ایسے بات کرتے ہیں. یہ ذرا پوچھنا تھا. اور ایک جو جتنے بھی دعائیں ہیں نا، اس میں انگلش میں ٹرانسلیٹ جو ہے بچوں کے لیول کا نا، وہ بتانے میں بھی چاہیے تھا نا. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں آئرلینڈ سے بات کر رہی ہوں. آئرلینڈ سے. جی جی شکریہ آپ نے کال کی ہے. تو ہدایت ٹی وی جو ہے ظاہر ہے کہ ابھی کوئی کتاب خانہ یا ایسی چیز تو نہیں ہے. تو یہ لندن میں ہے کتاب خانے جہاں سے یہ انگلش میں ترجمہ شدہ کتابیں جو ہیں مل سکتی ہیں، یا آپ جو ہے وہ جو پبلیکیشن ہیں جو انصاریہ اور دوسرے جو یہ کتابیں چھاپتے ہیں ادھر سے رجوع کریں. شکریہ آپ کا. اچھا جی، انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی میرے بول رہے ہیں؟ فضل عباس. جی فضل عباس. سب کہاں سے ہیں؟ سر پاکستان سے. جی فرمائیے، کیا سوال آپ کا؟ میرا سوال اس وقت تھا، یہ ابھی 10 محرم گزرا. ہاں جی. اس پہ کسی مولوی صاحب کی تقریر جو سنی تھی وہ تھا اہل سنت کا. کہہ رہا کہ آپ 10 منٹ روزہ رکھیں. امام حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. کیا اس کی تھوڑی آپ جی بات بتاتے ہیں. شکریہ جناب. جی ہمارے ساتھ کال رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کون بول رہے ہیں؟ میرا نام ذوالقرنین ہے جی، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا، مجھے ایک درخواست کرنی تھی. میرا اس پروگرام سے بالکل ہٹ کے کوشچن ہے. میں مثلا روزانہ یہ ہدایت ٹی وی، اہل بیت ٹی وی سارے دیکھتا ہوں، مگر مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہے کہنے میں کہ ہم لوگ وحدت المسلمین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. پہلی ایک چیز. دوسری ریکویسٹ یہ تھی میری کرنے کی کہ مولا علی کا اور باقی ہمارے جو ہستیاں ہیں، ہم ان کا موازنہ کسی دوسرے سے ہم کیوں کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جناب، شکریہ. جی
صحیح. تو عزیز نگرانی، یہ ہم بتا رہے تھے کہ کربلا کی جو تحریک ہے اس میں 3 پہلو ہیں. ایک عقل و منطق کا پہلو ہے، دوسرا شجاعت اور حمیت کا پہلو ہے، اور تیسرا اس میں مہر و محبت کا پہلو ہے. تو ان تینوں میں ہر عنصر کا اپنا کردار ہے. صرف جذباتیت کو بیان کرنا اور واقعہ کربلا میں موجود عقلی و منطقی پہلو کو نظر انداز کرنا اس واقعے کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح شجاعت اور حمیت کے پہلو کو نظر انداز کرنا بھی اس عظیم واقعے کے ساتھ ناانصافی ہے. تو لہذا ان تمام پہلوؤں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید سرکار مزاج شریف کہتے ہیں. جی الحمدللہ. نقی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ سرکار کل پرسوں کے پروگرام میں جب دن میں آپ کے ساتھ ایک دوسرے سید سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کوئی گزارش کی تھی. تو میرا خیال ہے حوصلہ رکھتے ہوئے کہ یہ آپ کو میں سمجھا نہیں سکا، تو میں نے جو بات سرکار کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ آپ علماء میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ جہاں پر ماتم نہیں ہے وہاں پر دشمن حضرت حمزہ ہندا بھی رضی اللہ ہے اور ویشی بھی رضی اللہ ہے اور ادھر کائنات کا امام بھی رضی اللہ اور خاتون جنت بھی رضی اللہ، اور یہ ماتم ہی فرق ڈالتی ہے. اور یہ میں نے آپ سے اتفاق، یہ بات ہی سچی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فاؤنڈیشن ہے، مقصد تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، مقصد نہیں ہے. میں بھی اس کو مانتا ہوں. تو میں نے جو سوال کیا تھا اگر اس کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اندر سے بھی آج کل آزاداری پہ حملے ہو رہے ہیں، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہم مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا. تو دوسری بات، جو 10ویں محرم کا روزہ ہے اس میں بڑا زور و شور ہوتا ہے آج کل. تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یا رب میں اپنے اور اپنے بھائی کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، اور یہ جو ظالم و فاسق فاجر قوم ہے اس میں اور ہم دونوں میں جدائی ڈال دیں. تو جس قوم کو موسیٰ علیہ السلام فاسق و فاجر کہتے ہیں اور جدائی ڈالنے کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس قوم سے ہمارے نبی جو زبان وحی کے مصداق ہے وہ کیسے اپنا دین لیں گے؟ کیا یہ توہین رسول نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کو ایسے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بات کیسے ہے جب موسیٰ فاسق و فاجر ان کو گردان رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ رسول ان سے دین کا کچھ حصہ لے رہے ہیں. یہ رسول توہین رسول نہیں ہے، ان علماء سے پوچھا جائے. تو بس یہی میری گزارش. بہت شکریہ جناب علی جان شاہ صاحب، آپ کال کرنے کا شکریہ. جی السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے کون صاحب؟ جی میں بات کر رہا ہوں لندن سے. میرا نام سید میثم تمار شرازی ہے. اور ایک کوشچن یہ ہے میرا آپ کے لیے کہ میں نے محرم کے دوران بھی پوچھا تھا اور ابھی میں پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں 10ویں محرم کا روزے کے بارے میں تھا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے یا پھر فاقہ کشی کی جائے. کائنڈلی اس کے اوپر مجھے حوالہ جات بھی چاہیے کیونکہ ہم کچھ دوست اکٹھے رہتے ہیں تو ہماری اس دن تھوڑی بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. تو کیونکہ مولا کا فرمان ہے اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس میں کچھ نہ کہو. میں اپنے پاس سے کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا. میں ٹی وی کا پروگرام آپ کا سن رہا ہوں مولانا. آپ پلیز کائنڈلی اس کا جواب ضرور دیجیے گا. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور رہوں گا. جی ٹھیک ہے شکریہ. جی جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے مولانا؟ جی الحمدللہ. آپ کی تصویر کرا لیں. میرا نام ذوالقرنین ہے. جی ابھی کال آپ نے؟ جی میں نے پہلے بھی ابھی کال کی تھی مگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی فرمائیے. میری یہ ریکویسٹ تھی سر کہ ہم اگر اپنے ٹی وی چینل سے
اس قسم کی اگر ہم گفتگو نہ کریں اور ہم دوسرے لوگوں سے مولا علی کا موازنہ نہ ہی کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے مرتبے میں بہت فرق ہے۔ سب بات کرتے ہیں، جب آپ نے پیغام پہنچ گیا میں جواب دوں گا آپ کو، کوئی چیز کر رہے ہیں۔ جی جی شکریہ جناب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے آپ؟ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا صاحب ایک گزارش یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ ہم عاشور کے جلوس سے، ہمارا ادھر جلوس تھا تو وہاں الحمدللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے حاضری دے کے واپس آئے۔ تو مولانا صاحب مجھے یہ آپ سے یہ سننا ہے کہ کیا دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے کہ یا نہیں جائز؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو ہم میں ہی ہیں مولانا صاحب، ہم میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم دشمنان اہل بیت کے اوپر لعنت نہ کریں یا بازاروں میں جس طرح آزاداری نہ کی جائے تو ہم کس طرح ان لوگوں کے پیروں سے نقاب اٹھائیں گے یا کس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو پہچانیں گے؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور لعنت کے بارے میں خصوصی طور پہ میری رہنمائی فرمائیے گا۔ خدا حافظ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کا بھائی یہاں یورک سے بول رہا ہوں۔ جی آپ کا اصل میں کیا کریں کہ ہر قسم کے بھائی ملتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ سے بھی اور بات